بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں طاعون پھیلا تو موجودہ الفاظ میں قرنطینہ کے اصولوں پر عمل کیا گیا اور اتنی سختی سے عمل کیا گیا کہ وبا شام و عراق سے باہر نہ نکل سکی۔ اس اثناء میں حضرت عمر شام کی طرف روانہ ہو چکے تھے کہ مفتوحہ ممالک کا نظم و نسق اپنے ہاتھ سے درست فرمائیں۔ تبوک کے قریب پہنچے تو وبا کی اطلاع ملی۔ اسی اصول کے تحت آگے جانے کے بجائے واپس ہو گئے۔ 25,000 مسلمان طاعون کی نظر ہوئے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے۔ کیا ان حضرات سے زیادہ بھی کوئی سچا اور ایمان والا ہے؟ اور کیا ان کی ایمانی طاقت کم تھی کہ طاعون نے انہیں شہید کر دیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ مصافحہ سنت ہے وہ درست کہتے ہیں، مگر ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ نقصان کے اندیشے کے باوجود مصافحہ کرنا سنت ہے، بلکہ یہاں مصافحہ نہ کرنا سنت ہے۔ ثقیف کے وفد میں ایک کوڑی شخص بھی دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ سلطان وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے مقام سے ہی لوٹا دیا، نہ عملاً بیعت کی، نہ مصافحہ کیا اور نہ ہی سامنا کیا۔ گویا ایسے موقع پر مصافحہ کرنا نہیں بلکہ نہ کرنا سنت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ سلطان وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوڑی سے یوں بھاگو جیسے شیر سے خوف زدہ ہو کر بھاگتے ہو۔ گویا ایسے موقع پر وائرس زدہ کا سامنا کرنا نہیں، اس سے بچنا سنت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر توکل ہے اور احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ سلطان وفا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اونٹ کی رسی باندھو اور پھر توکل کرو۔ گویا اسباب اختیار کرنا توکل ہے، اسباب سے بے نیازی توکل نہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون زدہ شام نہیں گئے تھے، انہوں نے احتیاط کی تھی۔ چنانچہ آج کے کسی بھی شخص کا ایمان، تقویٰ اور توکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔